اب جو آپ کے لیے درس ہے آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو. اب آپ ہیں سامنے تو آپ کو ترجمہ آپ کے لیے، اے ایمان والیو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے کام لو اور نماز پڑھو. صبر سے اللہ کی مدد چاہو اور نماز پڑھ کے اللہ کی مدد چاہو. دیکھا آپ نے، یہ دو چیز اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، اور نماز بعد میں کہہ رہا ہے، صبر پہلے کہہ رہا ہے. اب آپ غور کریں ہوتا کیا ہے. آپ کیا سوال کرتے ہیں؟ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا حضرت، ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پہلے نہیں کہا، صبر کرنے پہلے کہا. اور صبر بولتے ہیں تکلیف کے وقت صبر کرنا، بریانی کھاتے ہوئے صبر نہیں کرنا. ہاں، جب پریشانی ہو، دل دکھے، سر دکھے، پریشانی ہو، تب جا کر صبر کا پہلو ہے. آپ ماشاءاللہ خوب ہٹی کٹی اچھے سے بہترین سے چل پھر رہی ہے، اور اس میں جو ہے آپ تکلیف کا اظہار کر رہی ہیں، تو اس کو بولتے شکوہ. اور تکلیف کا اظہار نہیں کرنے کو صبر بولتے. اظہار کر دیے تو شکوہ ہو گیا، شکایت ہو گئی. اور اگر مطلب اس کو پی لیے تو وہ صبر کہلائے. اللہ پاک جو ہے نماز جیسی عبادت کو بعد میں کرا، حکم دیا اور کہا اے ایمان والیو پہلے صبر کرنا. ارے باپ رے باپ، اب صبر کرنے کا اور مطلب بتاؤ. اب جیسے کہ اب پانی نہیں ہے تو اب پانی نہیں تو رو لیتے بیٹھے، ارے وضو کیسے کرنا. ارے ماما، آپ کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی ضرور اللہ نے کہا تھا، شریعت نے کہا تھا، لیکن یہ بھی تو کہا ہے پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھو، یہ بھی تو کہا ہے. اب رو لیتے کہیں کو بیٹھے، نماز چھوٹ رہی ہے، فون پہ فون کر رہے ہیں اس کو ایسا. ارے ایسا نہیں. اسی طرح نمک نہیں تو رو لیتے بیٹھے، ارے اب کھانا کیسے بنانا، اب آئے تو کہاں سے ڈانٹتے تو کیا کرنا، کیسے کرنا، یہ نہیں. تو یہ رو لیتے بیٹھنا، یہ جو عورتوں کی عادت ہے، بس میں تو یہ کہوں گا اللہ کرم کرنا ان کے اوپر. صبر کا پہلو یہ ہے کہ آپ پہلے سولوشن اپنے سے تلاشو، جہاں تک ممکن ہو کرو، نہیں ہو سکے تو پھر اللہ کی طرف توجہ کرو، اے اللہ ہماری مدد فرما. کیوں اللہ پاک کہہ رہا ہے صبر سے میری مدد مانگو، صبر سے میری مدد مانگو، نماز سے میری مدد مانگو. شکایت نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا. ہاں کبھی کبھی خاص طور سے اپنی سہیلیوں کے پاس تو کرنا ہی نہیں، جہاں سولوشن آپ کو ملے پرابلم کا وہاں آپ کر سکتے، اس کو شکایت نہیں بولتے. اب جیسے بیٹے کی ایک عادت ہے سگریٹ پینے کی، تو اب اگر کسی کے پاس آپ بول رہی ہیں کہ یار میرے بیٹے کی عادت سگریٹ پینے کی، تو یہ غیبت اور چغلخوری اور یہ شکایت نہیں ہے. یہ جو ہے سولوشن تلاشنے کی ایک راہ، ایک ذریعہ ہے کہ میں تو پریشان ہو گئی ہوں، آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے، بیٹے کا سگریٹ کیسے چھوٹے گا، یعنی یہ گندی عادت کیسے چھوٹے گی. تو اگر بری عادت اور گندی عادت دوسروں کی چھڑانے کے لیے اگر کسی کے پاس پیش کر اس لیے کر رہی ہے کہ وہ سولوشن بتائیں گے، تو وہاں پر جو ہے یہ عین شریعت ہے، یہ بھی یہ صبر سے اعلیٰ منزل، یہ شکوہ اور شکایت نہیں. تو کسی کی بھلائی چاہنے کے لیے اگر اس کے غائبانے میں اس کے خلاف کچھ بولا جائے اور وہ بات حقیقت ہو تو وہ غیبت نہیں کہلاتا. یہ بات دھیان میں رکھیے گا. ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ مطلب عورتیں آتی نا تو پہلے تو 2-3 تھاپ اپنے گال پہ مارتی، توبہ 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 توبہ. ہاں میرے کو تو بولنے کو نہیں ہو رہا حضرت، لیکن آپ ہیں اس لیے بول رہا ہوں کہ انہوں ایسا کرتے، انہوں ایسا کرتے. ارے پورا نہیں ہے حضرت، توبہ توبہ. اچھا توبہ استغفار یہ گال پہ ہاتھ مار کو نہیں ہوتا، دل سے توبہ کرنا. ہاں یہاں بچے کو سکھاتے بھی ہیں عورتیں. یہ گال پہ مارنے کے بعد توبہ قبول ہو جاتی، ایسا نہیں. توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہے توبہ. اے اللہ میں صدق دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اب آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گی. یہ ہے توبہ، ایک وعدہ ہے اللہ سے. اب گال پہ مار لیا، پھر جا کر کے آپ وہی سگریٹ، پھر جا کر کے آپ وہی بدماشی کر رہی، تو کیا فائدہ ہوا. تو آپ اپنے گال سے توبہ کر رہے ہیں، اسی لیے کچھ بھی اثر نہیں ہوا. آپ اللہ سے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. ایک بات. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ توبہ صحیح یہ ہے کہ جب آپ کر لیں توبہ 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 توبہ، یہ توجہ بھی نہیں ہوتی. کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ فون پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی کرتے رہتے ہیں. واہ، یہ کیسی عورتیں ہیں. توبہ ہرگز اس کو نہیں کہتے ماں. توبہ کامل اللہ پاک کی طرف توجہ کرنا، کہ آپ سمجھو کہ عدالت کی کیٹیگری میں کھڑی ہو اور جج اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق تمہارے سامنے اور پوچھ رہا ہے تم نے یہ گناہ کیا، تو آپ بغیر سوچے سمجھے
کہہ دو کہ اللہ ہم نے گناہ کیا لیکن اب تیری بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گی، یہ ہے۔ اب اللہ کو اپنے سامنے سمجھتی نہیں، اس لیے ہو گیا، توبہ کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو اے ایمان والیو، صبر کرنا اور صبر کر کے اللہ کی مدد مانگو۔ ایک اور بات بتا دوں کہ بندوں کے سامنے اگر تکلیف کا اظہار کرے تو شکوہ ہے، اور اللہ کے سامنے اگر اظہار کرے تو صبر ہے۔ نوٹ کرے جملہ کہ اللہ کے سامنے جو بندہ اظہار کرتا وہ ریاکاری نہیں ہوتا۔ اللہ کو تم جو بھی بول رہی ہو وہ ریاکاری نہیں، کیونکہ تمہارے کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دل کو بھی دیکھتا۔ ریاکاری جو ہے دل سے ہوتی نا۔ اب آپ جو ہے شوہر کے سامنے سر میں درد ہے بھی نہیں اور ولیمہ جانے کا من نہیں ہے، جھوٹ بھی بول دیے سر میں درد ہے، اب وہ سر کے اندر تو دیکھتا نہیں ہے شوہر، ان کو تو تم کو معلوم ہے کہ ان کو تو دیکھنے کا ہے ہی نہیں طاقت، تو اب جو ہے جھوٹ بول دیا وہاں، یہ بیکار کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے آپ اگر بولیں گے کہ اللہ میرے سر میں درد ہے، ہاں تو معلوم ہے نہیں بھی ہے درد تو ہو جاتا، کیوں؟ وہ اندر کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جو بندہ اپنی غلطیوں کا یا اپنے معاملات اور تکلیفوں کا اظہار کرتا ہے وہ 100% ریا سے پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے تو اللہ کا خیال ہونا چاہیے، جیسے دنیا میں تم باپ کا شوہر کا خیال کر کے ڈرتی، ایسے ہی آپ کو کئی مطلب اضافہ کے ساتھ اللہ کو خیال کر کے اللہ کی بارگاہ میں آپ اگر تکلیف کا اظہار کریں گے تو یہ صبر، یہ کا صبر سے بھی اعلیٰ منزل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی طرف رجوع فرمائے، آپ کی طرف توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب قبول کر لے گا۔ کیا سمجھیے آپ کہ بندے اگر آپ کسی کے سامنے کسی کو ظاہر کرنے سے ہچکچا رہی ہیں، ڈر رہی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، ایک مثال دے دو، صحابہ کرام ہیں، خدا کی قسم اللہ پاک ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو ان کی بیویوں کی سیرت نصیب فرمائے۔ 1% بھی اگر مل گیا نا ماں تو آج کی رابعہ بصریہ ہو جاؤ گی انشاءاللہ، جو اپنی تکلیفوں میں بھی اللہ کی خوشی تلاشتی تھی، جو پریشانیوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا تلاشتی تھی اور کہتی تھی اللہ اگر تو راضی تو سب راضی۔ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ گناہ کر کے بندہ اگر جھک جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ولی بنا لیتا، عورت ہے تو ولیہ بنا لیتا۔ جھکنا پہلے، ایک آوارہ، ایک عیاشی کرنے والی عورت تھی نا، معلوم ہے نا، ایک مسجد کو دیکھا، ان کی طرف سے گزر ہو رہا تھا، مسجد کو دیکھا تو دیوار میں کوئی سوراخ تھا، پوری مسجد سفید تھی، اس سوراخ کی وجہ سے دھیان دینا وہ مسجد تھوڑی سی بدصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں، پان کھاتے تو چونا نہیں رہتا، سفید سفید چونا ہاتھ میں تھا، اس نے اپنے ہاتھ کے چونے کو اس نیت سے اس میں ڈال دیا کہ پورا سفید ہو گیا تو اللہ کا گھر اچھا لگتا۔ اب جیسے ہی یہ ڈالا، اب جو جانے والی تھی عیاشی کرنے کے لیے کلب وغیرہ میں، فلم وغیرہ میں، آوارگی کے اڈے میں، آواز آتی ہے اے میری بندی اب ادھر مت جا، اب میں نے تجھے اپنا ولیہ بنا لیا ہے، اب آ میری بارگاہ۔ دیکھیے، دیکھا آپ وہاں پر مطلب کہ پان جو عیاشی کے پان کھا رہی تھی، لیکن اللہ پاک کس بہانے سے اپنی طرف بلا لے پتہ نہیں، بہت طاقت ہے اللہ پاک کو، هو ذو القوۃ المتین، بہت طاقتور ہے اللہ۔ تم کوشش تو کر کے دیکھو، ایک لمحہ کوشش کرو، وہ پورے لمحہ تیری کوشش میں رہے گا۔ ایک قدم تو بڑھاؤ، وہ اپنی شان کے مطابق دیکھو کیسا قدم بڑھاتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ کس بہانے سے تجھے اپنا بنا لے پتہ نہیں۔ کیا چاہتی ہو کہ تم 3 وقت جو ہے مطلب ظہر عشاء یعنی 3 وقت کا کھانا اچھے سے کھاؤ، چاہتی ہو؟ ارے جنت کے کھانا سے بھی اچھا کھانا کہاں بھی ملتا؟ وکٹوریا اور شاداب میں لوگاں بناتے، جنت کا کھانا اللہ پاک اپنی شان کے مطابق بنواتا۔ وہ کھانا، ارے باپ رے باپ، ایک مرتبہ کھا لیے تو پھر ویسے کھانا اگر اللہ تعالیٰ دیا تو دوسرا ٹیسٹ ہوتا، پھر وہی رنگ کا دیا تیسرا ٹیسٹ ہوتا، اور پہلے ٹیسٹ میں کوئی کمی نہیں، یعنی عیب نہیں کہ کل کا اچھا تھا آج کا اچھا نہیں، ایسا نہیں، بڑھتا ہی چلا جاتا ٹیسٹ۔ تم چاہتی ہو، تم اپنے شوہر کو پریشان کیوں کرتی ہو کہ جب سے آئی ہو کہ اچھا نہیں کھاتے، اب باپ ماں تو اچھا کھلاتے تھے، تم نہیں ہو سکتا تو کہیں کو شادی کر کے لائے، ارے، اور باپ کو کہیں کوستی ہو، نہیں ہو سکتا تو کہیں کو پیدا کرے، ارے ایسا کہیں کوستی ماں۔ ارے کوئی بھی انسان،
کوئی بھی ذمہ دار نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ذمہ داری میں رہنے والی بچے اور بچیوں کو تکلیف دے، کوئی نہیں چاہتا۔ ہر لوگ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے اور اپنے ماتحت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو بجائے ان کی تکلیف میں شریک ہونے کے، میں تو آج کی بہنوں کو بولتا ہوں، شریک حیات بولے تو شریک خوشی بخش۔ بیویوں کو اور شوہروں کے رشتے کو شریک حیات کا ایک عظیم جملہ دیا گیا تھا شریعت میں۔ شریک حیات، حیات بولے تو زندگی، اور زندگی جو ہے خوشی اور غم دونوں کو بولتے۔ انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی، انسان کی زندگی میں غم بھی آتا، تو دو کو بھی حیات بولتے۔ اور شوہر شادی شدہ جوڑے کو شریک حیات کا نام دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ شریک غم بھی رہنا، شریک خوشی بھی رہنا۔ اگر سنڈے کو اچھی بریانی نہیں لائے، سنڈے کو بھی کام کراتے کیا؟ ارے یا اللہ، کیسا ہو گیا تمہارا، کیسا ہو گیا؟ ارے غم میں آخر شریک کب ہوگی؟ خالی خوشی کو تلاش رہی ہو، شریک حیات نہیں ہو ماں، پھر تو شریک حیات نہیں، شریک خوشی ہو۔ اور شریک خوشی نہیں کہا گیا بیوی کو یا شوہر کو، شریک حیات کہا گیا ہے، یعنی غم میں بھی شریک رہنا، خوشی میں بھی شریک رہنا ہے یہ پوائنٹ۔ اے بیٹی، کیسے تیرا باپ چاہے گا کہ تیرے خلاف جائیں جب اس نے تجھے پیدا کیا، تیری ماں کی تکلیف کو دیکھ کر کے خون پسینہ ایک کر کے تمہارے لیے دنیا میں تمہارے کو لانے کا ذریعہ اور سبب ظاہر بنا، وہ تمہاری کو جوانی دینے کے بعد تمہاری تکلیف کیسے مطلب دیکھے گا؟ نہیں، ان کے غم میں، ان کی پریشانی میں شریک ہو، دعا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ کی تکلیف کو دور فرما۔ یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ تم ون سائڈڈ ایک دم دیکھ رہے کہ نہیں تم پیدا کرے تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارے کو یہی بچہ بولا تو تم بھی تو ماں بنو گی، کبھی کیسا دل ٹوٹے گا بتا تو؟ کبھی احساس کیا ہے؟ ماں باپ ہونا دی اینڈ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج اگر وہ تمہارے ماں باپ ہیں تو کل تم ماں باپ بنو گی کسی کی۔ سوچو ذرا، سوچو، ماں باپ پر پریشر ڈالتے، یہ لانا تو لانا، یہ ہونا تو ہونا، یہ کیسا ہے؟ اور اگر یہ بولے بھی تو محبت سے بولے کہ والد صاحب اگر ہے ایسا، ممی اگر ہے کیپیسٹی تو لانا چاہیے، نہیں تو نہیں۔ اس لیے ایک بڑی ذمہ داری کا جملہ آج بول رہا ہوں، چونکہ پرسنل اللہ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہے انڈیا میں۔ اے ماں، خاص طور سے سننا اور اپنے گھر میں اپنے شوہروں کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کرنا۔ بڑی ذمہ داری کا جملہ بول رہا ہوں۔ جن بہنوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہیں، بھائی لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور باپ ماں لوگ اتنے خرچ کرتے ہیں کہ جب وہ سسرال چلی جاتی ہے اور جب باپ ماں کا انتقال ہو جاتا اور بھائی سے اپنا حصہ مانگتی ہے تو کہتی ہے تمہاری شادی میں تو ہم نے اتنا خرچہ کیا تھا، سعودی عرب سے ہم نے اتنا بھیجا تھا، شادی میں اتنا خرچہ کیا، اب پھر حصہ لیتے کیا؟ دھیان دیجیے گا، یہ بات ہے ایک دم معاشرے میں، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کوئی بھی بات میں تھیوری صرف نہیں بولتا، پریکٹیکل بولتا ہوں، دھیان رکھنا۔ کیا یہ سچ ہے شریعت میں؟ اے بھائی، ڈر اللہ سے۔ کس بہن نے تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا کہ سعودی عرب سے 5 لاکھ روپیہ بھیج میرے جہیز کے لیے، بھیج میرے فرنیچر کے لیے، بھیج صوفہ کے لیے، بھیج میرے شوہروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا؟ بہن نے کہا تھا؟ نہیں، تو نے تو اپنی ناک کو بلند کرنے کے لیے، اپنی معاشرتی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے تو نے اس طرح کیا تھا۔ لیکن سن، بہن نے تمہیں کہا نہیں تھا، تو نے اپنی عزت اور بقا کی خاطر یہ کام کیا تھا۔ اور آج جو بہن مانگ رہی ہے وہ اللہ کا وہ حصہ مانگ رہی ہے جو اس نے، اللہ پاک نے ان کے لیے متعین کیا ہے۔ دیکھ سورہ نساء کی آیت نمبر 10-11 میں اللہ پاک نے بھائی اور بہن کا حصہ متعین کر دیا ہے ماں باپ کی جائیداد میں۔ اگر 1 روپیہ بیٹے کو ملے گا تو 8 آنا بیٹی کو ملے گا، یہ متعین کر دیا ہے۔ تو جہیز وغیرہ میں دینے والی جو چیزیں ہیں وہ ماں باپ کا اسٹیٹس ہے، وہ ماں باپ کی عزت ہے، بیٹی کا حق نہیں ہے وہ۔ تو جائیداد میں بیٹیوں کو بے دخل کرنے کی وجہ سے آج ہندوستان پر عورتوں کے معاملے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور جہیز وغیرہ کی ہراسمنٹ وغیرہ کی وجہ سے جو آج ظلم و جبر دیکھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ اس لیے میں ایک سلوشن پیش کر رہا ہوں۔ سنو،
جب تم اپنی بیٹیوں کو جدا کرو یا اپنی بیٹیوں کو مطلب شادی کے بندھن سے باندھنے کی کوشش کرو تو ان کا جو حق ہے ماں باپ کی جائیداد میں، اس حق سے سارا بالکل ان کو دے دو۔ اب 50 لاکھ روپیہ ہے آپ کے پاس، 2 لاکھ 5 لاکھ جو حق بن رہا ہے، اب ان کو کہو بیٹی یہ تیرا 5 لاکھ کا حق ہے، جب میں مر جاؤں تو اپنے بھائی سے لڑنا نہیں، یہ تیرا حق، یہ اس کا حق دو، اس کا حق دو۔ اور اے بھائی اگر تو اپنی عزت کے لیے خرچ کرتا ہے تو بیٹی کے یا بہن کے حق کو پامال مت کرو۔ مطلب کہنا یہ ہے کہ بہنوں کو جائیداد سے بے دخل نہ کرو، عورتوں کو اس کے حصوں سے بے دخل نہ کرو۔ اپنی کس نے کہا تھا 500 آدمی کو ولیمہ کرنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا شادی میں اتنے کو انوائٹ کرنے کے لیے؟ بہن نے کہا تھا۔ اگر کہا بھی تھا تو تم کو ماننے کی کس نے کہا تھا؟ تم اپنے اسٹیٹس کو دیکھتے، سب خرچ کر دیے، اور جب بہن اپنا گھر میں حصہ مانگ رہی ہے تو ارے کیا ماں ایک گھر بھی ہے، سب خرچ کر دیا، اب گھر بھی ہے۔ ایسا کیسے ہوتا جی؟ ان کا حصہ، ان کو حصوں سے محروم نہ کرو، ورنہ آج کل تک تو ہم مسلمانوں سے پریشان تھے، نام کے کلمہ گویوں سے پریشان تھے، آج کھلے کافروں سے ہمیں چیلنج ہے۔ کھلے کافر لوگ ہمارے سنویدھان پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کھلے کافر لوگ، وہ نکاح پر نہیں اٹھا رہے ہیں انگلی، کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ نکاح کا مسئلہ جو ہے، میرج کا جو مسئلہ ہے، وہ ہندو اور مسلمان آج ایکول ہو گئے ہیں، کامن ہو گئے ہیں، برابر ہو گئے ہیں۔ وہ بھی ناچ گانے کر رہے ہیں، ہم بھی ناچ گانے کر رہے ہیں، وہ بھی جہیز کا یہ بھی جہیز کا، پورے ایکول ہو گئے، اس لیے نہیں اٹھا رہے۔ طلاق کے مسئلے کو اٹھائے ہوئے، اس لیے ماں اور بڑو ذمہ دار، تم لوگوں کی خاص رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بیٹی کی شادی اگر کرو تو اس کی جو جائیداد بن رہی ہے وہ اس کو دو، وہ اس کو دو، وہ اس کا حق ہے، اس کا ایف ڈی بنا کر کے اس کو دو، اس کا اکاؤنٹ کھول دو، ان کے شوہر کو مت تھماؤ، ان کو اکاؤنٹ کھول دو۔ بڑی ماں، ارے ہم تو ہمارے پر بھروسہ نہیں کرتے، یہاں بھروسے کی بات نہیں ہے، بھروسہ نہیں کرتے، بھروسے تو کر کے برباد ہو رہے ہیں آج۔ اب اللہ پاک بھی یہ کہتا ہے ہمارے پر بھروسہ نہیں ہے نماز پڑھو، ایسا نہیں، حکم ہے اللہ کا، یہاں بھروسے کی بات بیچ میں مت لاؤ۔ جب تمہارے نام سب کر دیتے تو پھر جا کر کے اب اس میں خرچ کر دیے، اس میں خرچ کر دیے، ارے اب تو گھاٹا ہو گیا، پھر باپ ماں سے لانے کے لیے، بھروسے کی بات نہیں۔ جو بیٹی کا حق بن رہا ہے اس کا ایف ڈی بناؤ، اس کا فکس ڈپوزٹ کرو، اس کا بینک بیلنس کرو، اس کے نام اس کا ساری چیزیں کرو، انشاءاللہ تمہاری بیٹی بالکل انشاءاللہ بادشاہ بن کر کے رہے گی۔ لیکن رسپیکٹ بھی سکھاؤ، عزت بھی سکھاؤ۔ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کو جائیداد دے دیے تو آپ جا کر ساس کا پاؤں دبائے، نہیں 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 نہیں، یعنی جھکنے کا پہلو ہے لیکن دائرے شریعت میں، مجبوری میں نہیں۔ بہو ہے کسی کی تو بہو بیٹی کی منزل میں ہوتی، وہ خدمت کرے گی، ایسا کیسے ہو سکتا کہ خدمت نہ کرے؟ کچھ زر خرید مولوی لوگ ایسا بولتے، نہیں، ارے ہم عام عورت کو تکلیف میں دیکھیں گے تو ہم عام بیٹے ہو کر کے اس کی خدمت کرنا یہ شریعت کہتی ہے، ذمہ داری ہے۔ ارے وہ تو سگی ہے، بیٹے کی بیوی تو سگی ہی ہوئی نا، اس کی کیسی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ ساس کی خدمت کرے؟ ایسا کیسے ہوتا؟ تکلیف کے وقت خدمت کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اپنوں کی تو خاص ذمہ داری۔ کہنا یہ ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، اور آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو حقوق کی پابندی کرنی ہے، اور شادی بیاہ میں جو خرافات ہو رہے ہیں یہ میری ایک تقریری جملے نہ سمجھنا، اس کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ بہت سارے مولوی اور مفتیاں تو بہت بول رہے ہیں، لیکن جب اپنی بیٹیوں کی شادی کی بات آتی تو واہ واہ واہ، سونے کے قالین بچھائے جاتے ہیں، سونے کے قالین بچھائے جاتے، اور ان سے 1 گھنٹہ جب تقریر کروائیے تو ہاں نکاح میں جوڑے گوڑے یہ قسم لینا حرام ہے، یہ ہے، بے وقوف کہیں کے لوگ۔ ایسے مولویوں کو ناک کے ذریعے سے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ سورہ سب میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اس لیے میں ویسا آدمی نہیں ہوں، میری جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو میں ایک دم پریکٹیکل بات بتا دوں، آپ تحقیق بھی کر لینا، میں کبھی بھی جہیز پر کبھی بھی تقریر نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں سوچتا تھا پتہ نہیں ماں باپ میرے اوپر کہیں پریشر ڈال دیے، ان سے میں کچھ کر دیے، کیسے کیسی کہاں سے شادی ہو گئی ایسا ویسا، تو مطلب کبھی نہیں جہیز پہ تقریر کیا۔ لیکن جب میری شادی ہو گئی الحمدللہ تب میں جہیز پہ تقریر کروا۔ صبح میں بات ہوئی، نہیں رات میں بات ہوئی، دھیان دیجیے گا، مارچ کی 1 کو بات ہوئی، میں نے مطلب یہ کہ 10 دن میں میں نے تو یہ جملہ کہا تھا صبح میں نکاح ہونا، ایسا صبح میں نکاح ہونا۔ یہاں بھی کچھ لوگ بول رہے ہیں مسجد میں نکاح ہونا، واہ بیٹا، نکاح مسجد میں کرو اور باہر جا کر کے ڈھول تاشے بجواؤ،
واہ واہ واہ، یہ تو فراڈی ہے اللہ کے ساتھ. نکاح مسجد میں کراؤ، واہ، یعنی آب زمزم اور پیشاب دو بھی ملا رہے ہو، معاذ اللہ رب العالمین. ارے جب نکاح مسجد میں ہے تو اس وقت کی نماز بھی پڑھنے کے لیے کھڑے رہو نا. لیکن نہیں، تم میک اپ کر کے آئے ہو نا، وضو کرو گے تو میک اپ خراب ہو جائے گا. ارے بیٹی تو بھی تو میک اپ کر کے دلہن بنی ہے، تیرا بھی میک اپ خراب ہو جائے گا. فجر کی نماز نہیں پڑھنا، کہاں سے برکت ہوتی تیری شادی میں؟ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تیرے حسن دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے کو خوبصورتی دینے والا ہے. تو اپنے میک اپ پر اتنا بھروسہ کر رہی کہ نماز چھوڑ دے رہی. ارے اللہ پر بھروسہ کر اور نماز پڑھ، اس فجر کی نماز پڑھ، اس عشاء کی، تو دیکھ تیری شادی کیسے سکسیسفل نہیں ہوتی. کیونکہ سکسیسفل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو بتا یہ رہا تھا کہ میری شادی کا مسئلہ کتنے کارا بیکارا سب لائے تھے ہمارے بھائی لوگ، لیکن ایک محلے ہی میں ہوئی. اب کبھی تحقیق کر لینا جا کے، ہماری بیوی یہی رہتی. محلے ہی میں ہوئی ہے تو سب لائے. میں اپنے سے اپنے پیر بھائی مطلب ہمارے شیخ سے اپنا امامہ بندھوایا الحمدللہ، اور پیدل جا کر کے جتنے بھی ہمارے مہمان رسول تھے، یعنی مدرسے کے بچے تھے، سادات بچے تھے، ان کو باوضو کر کے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے پیدل گیا، اپنے سے خطبہ نکاح پڑھا اور شیخ سے حجاب و قبول کروایا. اور اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے بیوی کو کہا چلو میرے گھر، اور پھر جا کر جو بھی تم کو کرنا کرو، میں اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا، ہو گیا. یہ ابھی مطلب یہ 100 برس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اب ایسا نہیں بولے پرانے زمانے کے لوگ ایسے تھے، ایسا نہیں بولنا. اب کبھی دیکھ لینا، آپ کو انٹرنیٹ پہ تو دیکھ لو آپ مجھ کو. یہ ابھی 5 سال 10 سال کے اندر کی بات بول رہا ہوں. یعنی ابھی بھی یہ بات ہے، اس زمانے میں نہیں تھا. لالٹین کے لوگ تھے، بہت سارے نوجوان بول رہے ہیں لالٹین میں لوگ رہتے تھے، چراغا میں لوگ رہتے تھے. اب ڈیولپ کر گئی ہے. یاد رکھ، اللہ تعالیٰ ڈیولپ نہیں کرا، اللہ تعالیٰ وہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کمی بیشی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی ہے، کلمہ وہی ہے، مومن وہی ہے، مسلمان وہی ہے. بدل رہے ہو تم لوگ. اسلام اور ایمان نہیں بدل رہا ہے. اس لیے کہنا یہ ہے کہ آج جو تمہارے پرسنل لا پر طلاق کے اعتبار سے یہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ سمجھو. نکاح پر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیونکہ نکاح میں تم خود ایسی ملوث ہو چکی ہو کہ جو ان میں کامن نظر آ رہا ہے. وہ بھی ناچ گانے کرتے ہیں، باپ الگ ناچ رہا ہے، بیٹی الگ ناچ رہی ہے، بہو الگ ناچ رہی ہے، بھائی الگ ناچ رہا ہے. سب ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. شراب پی رہے ہیں، واہ واہ، عیاشی ہو گیا. اور اس کو جو کلچر کا نام دے دیا گیا ہے، بڑا انجوائے کرے، بڑی مستی ہوئی. استغفر اللہ معاذ اللہ. نہیں ماں، شادی جہاں ہو رہی ہے، اگر اس رات کی نماز چھوٹی، گھر والے میں سے کسی کی بھی، وہ شادی سکسیسفل نہیں ہو سکتی. یہ خدا کا فتویٰ ہے. جاؤ. اگر اس دلہن نے میک اپ کی بنیاد پر، اور ماں باپ نے اسے روکا، میک اپ کی بنیاد پر خراب ہو جائے گا، اور وضو کرنے سے روکا، اور عشاء کی نماز چھوٹی، فجر کی نماز چھوٹی، وہ شادی سکسیسفل نہیں ہوتی. یہ اعلان ہے اللہ کا. اگر مومن ہو تو اللہ کے اعلان کو دھیان میں رکھنا. یہ مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے بابا. میں پریکٹیکلی طور پر بول رہا ہوں. سکسیسفل ہونا چاہتی ہو، یہ چاہتی ہو کہ تم دونوں ہاتھ اٹھاؤ، تمہارا شوہر بھی ہاتھ اٹھائے، خدا کی رحمت آٹومیٹک تیرے آنچل میں آئے اور شوہر کے دامن میں آئے، تو دونوں مل کر نماز پڑھو. دونوں سجدہ شکر ادا کرو اللہ کی بارگاہ میں. ہوٹل کو بک مت کرو، جنت کو بک کرو اللہ کی. اگر کرنا ہے ماں باپ کے آشیرواد بے شک لو، لیکن اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے لو. 50,000 روپے کے ایک شیروانی سلاتے. اللہ اللہ اللہ، حضور نظام کا احسان ہے. 50,000 کے ایک دن پہننے کے لیے. یہ ماں بڑی محبت سے بول رہا ہوں، دوسرے دن تمہارے کو پیسہ نہ ہو، تم بیچو جا کے شیروانی. 50,000 میں بکتی نہیں بکتی. کہیں کو ایسا؟ اگر تم عام کپڑے میں نکاح پڑھتے تو کیا تمہاری شادی نہیں ہوتی؟ تمہاری شادی نہیں ہوتی. یہ 50,000 دوسرے دن ولیمہ میں نہیں پہنتے اس کو، اس شیروانی کو، بس رکھ دیے تو رکھ دیے. کہیں کو رکھے؟ قبرستان میں بھی تو اس کو نہیں لے جاتے، کفن بھی تو نہیں بناتے، تو پھر کئی کو رکھے اس کو؟ نہیں. یہ ہے، اس کو بولتے ہیں فضول. کیونکہ جو چیز استعمال کرے پھر وہ کام نہ آئے، اسی کو بولتے ہیں فضول خرچی. اور جو اسی لیے تو آپ کتنا بھی سونا پہنو، کتنا بھی سونا پہنو، رننگ میں ہے تو وہ فضول خرچی نہیں. لیکن اگر اس کو ڈپازٹ کرتے رہو گے، خزانہ بناتے رہو گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ منع کرے گا. اس کی زکوٰۃ وغیرہ نہیں نکالو گے، اس کو استعمال نہیں کرو گے. تو کہنا یہ ہے کہ ایسا مت کرو خدا کے واسطے. اچھا یہ بھی بولتے ارے ایسا کیسے جی، ایک دن کی بات تو ہے، پھر بار بار آتی کا، بار بار آتی. تو دھیان رکھو، یہ موقع تو ٹھیک ہے بار بار نہیں آتا، لیکن ملک الموت بار بار آتے آپ کے گھر میں.
موت کے فرشتے بار بار آتے آپ کے گھر میں، اور مرنا ہے یہ بھی طے ہے۔ اور جانتی ہے مرنے کے بعد جب تم سوال کا جواب دے دو تو دنیا میں تو نہیں بولتے، کون بھی جا کر کے، ماں بھی ہوتی تو نہیں بولتی جا بیٹی دلہن کی طرح سونا، نہیں یہ بولتی جا بیٹی اللہ تعالیٰ تیری رکشا کرے۔ لیکن جب مطلب قبر میں جاؤ گی اور سوال کا جواب دو گی تو اللہ پاک فرمائے گا غیب سے، کہہ دے اسے اے فرشتے کہ دلہن کی طرح سو جا۔ واہ واہ، دیکھا آپ نے، دلہن کی طرح 200 روپے کے کفن پہننے والی کو اللہ تعالیٰ دلہن کہوا رہا ہے۔ واہ واہ، 200 روپے 500 روپے کے کفن، یہ 40,000 روپے کے شیروانی نہیں، اور وہ گگارا نہیں ہے 1 لاکھ روپے کا تمہارا۔ ہاں، وہ 200-300 روپے کے کفن والے اور والیوں کو دلہن کی طرح سو جا، دلہا کی طرح سو جا۔ واہ واہ واہ، تو تم جنت کے دلہا بنو، جنت کی دلہن بنو۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر پہلے کہا، صبر کرو ماں، صبر کرو، شریعت کی پابندی کرو، نکاح وغیرہ کو اتنا آسان کر دو کہ انشاءاللہ تمہاری اولاد صحابہ کرام کے طرزوں اور ان کی اداؤں پر پیدا ہو۔ تم جب قبر میں سو اور اولاد کی خبر آئے تو خوش ہو۔ والصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرو، کل بڑی رات ہے، خصوصاً پابندی کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں اور والیوں کے ساتھ ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، کل کی عظیم الشان شب معراج کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے، جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، جو مشکلیں ہیں حل فرمائے، ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔